بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم الی یوم الدین اما بعد۔ الحمد للہ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، ہر جمعرات ادارۃ العلم گوجرانوالا کے زیر اہتمام مشاہیر اہل علم کے عنوان کے ساتھ محاضرات کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج چھٹا محاضرہ ہے، محاضرۃ المنطق و اصول التفسیر کے عنوان سے۔ بلا تاخیر میں آج کے اس پروگرام کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے کرتا ہوں۔ حافظ عبدالسلام سے ملتمس ہوں وہ آئے تلاوت کلام مجید۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی اور محاضر استاد محترم حضرت مولانا مفتی فضل الحادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ میں حضرت سے ملتمس ہوں حضرت اپنا محاضرہ شروع فرمائیں۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ آپ جانتے ہیں زمین پر لاکھوں انواع کے جاندار موجود ہیں، محض انسان ایسی مخلوق ہے جو پیچیدہ اور مدلل گفتگو کی صلاحیت رکھتا ہے، دوسری مخلوقات میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ منطق کا جو موضوع ہے وہ سوچنا نہیں بلکہ واضح اور صحیح اور مؤثر طریقے سے سوچنا ہے، محض سوچنا نہیں ہے، نظر و فکر، واضح مدلل اور مؤثر طریقے سے سوچنا۔ پھر سارے انسانوں کی سوچ برابر نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں یہی بات آپ سے کہنی ہے کہ سب کی سوچ برابر نہیں ہوتی تو پھر غلطی کرنے والے زیادہ ہوں گے اور غلطی کے امکانات بھی زیادہ ہوں گے۔ تو ہمیں ایک ایسے علم کی ضرورت ہے جو علم ہمیں غلطی سے محفوظ کرنے میں مؤثر کردار ادا کرے۔
یہاں چند تمہیدی باتیں عرض کرنی ہے کہ ایک تعریف ہوتی ہے، سب سے پہلے علم کی تعریف ہوتی ہے، لیکن خود تعریف کیا چیز ہے پہلے اس کو تو سمجھیں۔ تعریف کس بلا کا نام ہے، اس کے کتنے سینگ ہوتے ہیں، کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں، کتنے اس کے پر ہوتے ہیں، کس بلا کا نام تعریف ہے؟ تعریف کریں، تعریف کریں۔ تعریف وہ چیز جس کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت واضح ہو جائے، ایک چیز نمایاں ہو جائے، ہمارے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے، دماغ میں داخل ہو جائے۔ تو جس مفہوم نے یا جن الفاظ نے، اصل تو مفہوم ہے، الفاظ خود کچھ نہیں کر سکتے، الفاظ کے پیچھے مفہوم کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو جس مفہوم نے کوئی چیز ہمارے دماغ میں داخل کر دی یا کسی چیز کی صورت ہمارے دماغ تک پہنچائی، اس مفہوم کو ہم تعریف کہتے ہیں۔ تعریف پہچان کرانے والی چیز، کیونکہ اس مفہوم نے ایک چیز کی پہچان کرائی ہے، لہذا وہ مفہوم تعریف ہے۔ مثلا یہ مشہور مثال ہے، انسان کیا چیز ہے؟ مثلا ہم جنات کے علاقے میں چلے گئے، انہوں نے پوچھا کون ہو؟ ہم نے کہا انسان۔ انہوں نے پوچھ لیا کہ انسان کیا چیز ہے، تو کیا کریں گے؟ ہمارے جیسے یہ تو مسئلہ اس سے حل نہیں ہوگا، ان کے دماغ میں انسان کی حقیقت بٹھانی ہوگی۔ تو ہم نے کہا جی جاندار جانتے ہو؟ جاندار؟ انہوں نے کہا جی بالکل جانتے ہیں جاندار کو، روح پر چلنے والی مخلوق جاندار جانتے ہیں، وہی؟ ہم نے کہا جی وہی۔ ہم نے کہا جس جاندار کے ساتھ عقل ہو، عقل مند بھی سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا دنیا میں جتنے جاندار ہیں ان میں عقل والا جاندار میں ہوں، انسان عقل والا جاندار ہے۔ اب اس کے دماغ میں انسان کی صورت بیٹھ گئی، یہ ایک مفہوم تھا ہمارے پاس، جاندار اور عقل مند دو چیزیں ہم نے جوڑ دی، اس کے دماغ میں انسان بیٹھ گیا، انسان بیٹھ گیا، اس کی شکل بیٹھ گئی۔ جی اگر انسان بیٹھ گیا پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال انسان، اس کے دماغ میں انسان کی صورت آ گئی اور وہ سمجھ گیا کہ انسان کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے تعریف، جاندار، عقل مند، یہ انسان کی تعریف ہو گئی۔ اسی طرح ہمیں تعریف کے ساتھ ساتھ اس علم کا موضوع سمجھنا ہوتا ہے۔ تو موضوع کیا چیز ہے؟ موضوع خود کس بلا کا نام ہے؟ کھانے کی چیز ہے کہ پینے کی چیز ہے؟ ایسی چیز جس کے عوارض ذاتیہ سے کسی علم میں بحث کی جائے، عوارض ذاتیہ، اس کی ذات کو چمٹنے والے حالات، درپیش ہونے والے حالات، جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے کسی علم میں بحث ہوتی ہو، اسی چیز کو اس علم کا آپ موضوع سمجھیں۔ یہاں ایک مثال دی ہے کہ فن طب کا موضوع انسان ہے، تو فن طب انسان بنائے گا نہیں، انسان پر آنے والے حالات سے بحث کرے گا۔ تو انسان پر آنے والے حالات میں اس کے